الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألبانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے آج ہم سب طلباء کو خاص طور پر دور حدیث کی طلباء اور تمام مہمانان گرامی کو ہم سب کو اللہ نے آج وحی الہی سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کا موقع دیا ہے کہ ان طلباء نے وحی الہی کو مکمل پڑھا قرآن حکیم بھی وحی الہی ہے اور احادیث بھی وحی الہی ہے. فرق آپ کو شیوخ حدیث نے یہ بتایا کہ جو قرآن حکیم ہے اسے وحی مطلوب کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور احادیث کو وحی غیر مطلوب کہا، یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن ہے دونوں وحی. اور آج اسی وحی الہی پر قائم رہ کے انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے. یہ بات بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد آپ نے پڑھا دور حدیث میں صحاح ستہ کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں. نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دونوں وحی الہی. آپ نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی تو 6236 آیتیں وحی الہی کی آپ نے پڑھی.
آپ نے بخاری شریف صرف پڑھی تو آپ نے 9082 روایات پڑھی ہیں، مقررات اور متابعات سمیت، وحی الہی۔ باقی صحائف ستہ، باقی کتب حدیث میں بھی وحی الہی موجود ہے۔ اس وحی الہی کے بغیر کوئی انسان معاشرے میں آج رہنمائی نہیں کر سکتا، ہدایت نہیں کر سکتا۔ یہ وحی الہی، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے، جس میں کافر بھی شمار ہے، غیر مسلم بھی شمار ہے، اور یہ ہدی للمتقین بھی ہے۔ دونوں باتیں آپ نے قرآن حکیم میں پڑھی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، متقین کی۔ اور ادھر آپ سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ کتاب انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ایک طرف متقین کے لیے ھدی للمتقین، ایک طرف ھدی للناس، دونوں میں فرق ذہن میں رکھیے گا۔ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے یا للناس ہدایت ہے؟ للناس میں پھر کفار غیر مسلم سارے آ جائیں گے۔ آپ اس کے لیے ہدایت النحو میں اور شرح تہذیب کے اندر آپ ہدایت کے دو معنی پڑھ کر آئیں۔ تو ایک طرف آپ نے پڑھا ھدی للمتقین، دوسری طرف آپ نے پڑھا ھدی للناس۔ کیا یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یا صرف متقین کے لیے ہدایت ہے؟ تو آپ نے شرح تہذیب میں ہدایت کے دو معنی پڑھے۔ ایک ہے ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور دوسرا معنی آپ نے پڑھا ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ اگر آسان کروں تاکہ عوام کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، یہ قرآن یہ ہدایت ہے متقین کے لیے بھی اور للناس بھی، اس لیے کہ اس کے دو معنی، ایک ہے اراءۃ الطریق۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں صاحب کا گھر کہاں ہے، یا پوچھا جامعہ عثمانیہ کہاں ہے، آپ نے کہا جی فلاں جگہ ریلوے اسٹیشن تک پہنچ جائیں اور وہاں سے ادھر کو موڑیں اور سامنے دیکھیں تو آپ کو بورڈ نظر آ جائے گا جامعہ عثمانیہ۔ آپ نے اس کو وہیں کھڑے کھڑے رہنمائی کی، آپ نے راستہ دکھایا، یہ اراءۃ الطریق، آپ نے اس کو جامعہ عثمانیہ کی ہدایت دی۔ اور اگر ان صاحب نے پوچھا جامعہ عثمانیہ کہاں ہے، آپ نے کہا آئیے میرے ساتھ آئیے، اور سارا گھوم گھما کر جامعہ عثمانیہ کے گیٹ پر آ کر کہا یہ ہے جامعہ عثمانیہ، یہ آپ نے اس کو ہدایت دی ہے جامعہ عثمانیہ کی، لیکن ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا۔ یہ قرآن، یہ وحی الہی ھدی للمتقین اور ھدی للناس، ھدی للناس جب کہیں گے تو اس وقت یہ اراءۃ الطریق، ہدایت بمعنی اراءۃ الطریق، کہ یہ پوری انسانیت کو راستہ دکھاتی ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہے، قرآن سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ھدی للمتقین، ایصال الی المطلوب، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے اور منزل تک کون پہنچتا ہے؟ المتقین۔ ھدی للناس، اراءۃ الطریق، یہ ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے۔ وحی الہی کے ذریعے اللہ نے ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے۔ پہنچتا کون ہے منزل تک؟ متقین۔ یہ سوال کا جواب دے رہا ہوں
کہ جب قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، تفسیریں بھی موجود ہے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی موجود ہے، تو لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ باوجود اس کے کہ ان کے پاس وحی الہی موجود ہے، یہ ان کو راستہ دکھا رہے، راہ و طریق، منزل تک نہیں پہنچ رہے، اس لیے کہ اس کے لیے ان کو متقی بننا پڑتا ہے۔ اور یہ وحی الہی اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی راستہ دکھاتا ہے، پرندوں کو بھی راستہ دکھاتا ہے۔ ابھی آیت پڑھی سورہ نحل، آپ کو معلوم پڑھ کر آیا حضرات کہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی۔ اللہ تو شہد کی مکھی کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ غیر مسلم کی بات کرتے ہیں، آپ بیریا کی بات کرتے ہیں، اللہ تو جانوروں کو وحی بھیجتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ نے جب باب الوحی پڑھا، کتاب الوحی کا آغاز کیا بخاری شریف میں، تو وہاں شیخ بخاری نے دامت برکاتہم نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جناب وحی کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ وحی کا لغوی معنی چپکے سے دل میں بات ڈال دینا، اور وحی کا اصطلاحی معنی کلام اللہ المنزل علی نبیہ، اللہ کا وہ کلام جو اللہ اپنے نبی پر نازل کرتا ہے، اس کو وحی اصطلاحی کہتا ہے۔ اور وحی لغوی چپکے سے دل میں بات ڈال دینا، یہ اللہ جانوروں کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ لیکن اس وقت ذہن میں رکھیے گا، لفظ وحی یعنی چپکے سے دل میں بات ڈال دینا، لغوی معنی کے اعتبار سے یہ تو ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ شیطان بھی وحی کرتا ہے۔ اس لیے آپ علماء نے خاص طور پر سمجھنا ہوگا کہ شیطان آپ کے اوپر کب وحی کرتا ہے۔ آیت پڑھنا، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ شیطان بھی اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے۔ آپ علماء عوام کے ذہنوں میں بھی شیطان دل میں بات ڈالتا ہے، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، شیطان بھی دل میں بات ڈالتا ہے، اللہ بھی دل میں بات ڈالتا ہے۔ آپ کے دل میں زندگی میں کبھی بھی اگر دل میں کوئی بات آئے، آج کے بعد آپ کو یہ صلاحیت حاصل ہوگی کہ آپ پہچان سکیں گے کہ یہ اللہ نے ڈالی ہے، شیطان نے ڈالی، فوراً جج کریں گے، فوراً فیصلہ کریں گے۔ اگر دل میں کوئی بات آئے، یاد رکھ لیجئے گا، عام مومن کے دل میں بات اللہ ڈالے، عام مومن کے دل میں اللہ بات ڈالے، اسے الہام کہتے ہیں، اسے الہام کہتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اور جب اللہ نبی کو وحی بھیجتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے، اس کو وحی کے الہی اصطلاحی کہتے ہیں، اور جب شیطان دل میں بات ڈالتا ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم من شر الوسواس الخناس، شیطان بھی دل میں بات ڈالے گا، اللہ بھی دل میں بات ڈالے گا۔ آپ کیسے معلوم کریں گے کہ اللہ نے دل میں ڈالی، شیطان نے دل میں ڈالی؟ اس کے لیے آپ کو 8 سال قرآن و سنت پڑھ کر آپ کو مہارت حاصل ہو گئی، اور وہ کیا؟ جو بات دل میں آئی ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے۔ اور اگر وہ بات جو آپ کے دل میں آئے وہ اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و سنت کے خلاف ہو، تو ایسی صورت میں وہ شیطان نے ڈالی۔ اچھی طرح ذہن نشین کر عوام کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی نمازی مسجد میں موبائل بھول گیا، بات ہوتے ہیں نماز پڑھتے موبائل سامنے رکھ لیا،
موبائل بھول گیا بیچارہ. اب دل میں بات آئی کسی آپ کے لیے, کسی اور کے دل میں بات آئی, بھول گیا, چونکہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اٹھا لو. دل میں بات آئی, کس نے ڈالی؟ کیونکہ چوری کر لو, خیانت کر لو, یہ بات دل میں کون ڈال سکتا ہے؟ شیطان. اور اگر آپ نے وہی وہ موبائل پڑا ہوا دیکھا تو کہا پتہ نہیں بیچارہ کون بھول گیا, میں ابھی تلاش کرتا ہوں, اس تک پہنچاتا ہوں. کس نے ڈالا؟ آپ زندگی میں ہر لمحے میں یہ سوچیں گے کہ میرے دل میں یہ جو بات آئی ہے یہ اللہ نے ڈالی ہے, شیطان نے ڈالی. اللہ رہنمائی کرتا ہے انسان. اور یہ وحی الہی کی ضرورت کیا ہے انسان کو؟ بعض لوگ ہوں گے ان کے سامنے یہی آپ قرآن و سنت یعنی آیات اور احادیث پیش کریں گے, وہ آگے سے کہہ دیں گے ہمیں زیادہ آیتیں حدیثیں نہ سنائیں. اچھا ہم پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ ہیں, یہ آیت اور حدیثیں جاہلوں کو سنایا کریں. ہم پڑھے لکھے لوگ, ہمیں نہ سنائیں. اور وہ اپنی منمانی کرتے ہیں, قرآن و سنت کی بات نہیں سناتے, اس کے مطابق چلتے بھی نہیں, یعنی وحی الہی کے مطابق نہیں چلتے. کیوں؟ اس کی وجہ ذہن میں رکھ لیجیے. آج ہمیں بھی وحی الہی کی کیا ضرورت ہے؟ اس استغنا, اس بے نیازی کی جو وجہ ہے پیچھے, وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے حواس دیے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنا اچھا اور برا معلوم کرتا ہے. ہر انسان جنہیں آپ حواس خمسہ آپ پڑھیں, حواس خمسہ 5 سینسز جن سے آپ اچھا اور برا معلوم کرتے ہیں, وہ پانچوں آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. وہ سامعہ, کان کے اندر اللہ نے سننے کی طاقت رکھی, آپ سن کر معلوم کرتے ہیں اچھی بات ہے یا بری بات ہے. خدا نے بڑی اچھی بات کی. آج اس نے میرے ٹیلی فون پر بات کی تھی, مجھے اس کی باتیں اچھی نہیں لگی, پسند نہیں. آپ سن کر فیصلہ کرتے ہیں کیا بات اچھی ہے کیا بری ہے. آپ قوت باصرہ, دوسری قوت باصرہ, دیکھنے کی طاقت, آپ اس سے معلوم کرتے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہ بھی اللہ ہی نے انسان کو دی. قوت سامعہ بھی اللہ نے انسان کو دی اپنا اچھا اور برا معلوم کرنے کی, اور قوت باصرہ بھی اللہ ہی نے دی ہے. دن بھر آپ پھل خریدتے ہیں, سبزی خریدتے ہیں, دیکھتے ہیں اچھی ہے بری ہے, میرے لیے اچھی ہے بری ہے. اسی مثالیں آپ کے دل میں آتی ہیں. آپ اپنی آنکھوں کو, قوت باصرہ کو استعمال کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. نمبر 3 قوت شامہ, سونگھنے کی طاقت. یہ بھی اللہ ہی نے انسان کو دیا. آپ سموسہ کھاتے ہیں, پیٹیز کھانے لگتے ہیں, آپ سونگھتے ہیں باسی سموسہ, بو آ رہی ہے, مر جاؤں گا کھاؤں گا, اور اس کی خوشبو بڑی اچھی. آج آپ نے خوشبو بڑی اچھی لگائی, آپ سونگھ کر فیصلہ کرتے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہ طاقت بھی اللہ ہی نے انسان کو دی. چوتھی طاقت چکھنے کی طاقت, قوت ذائقہ. یہ بھی اللہ ہی نے انسان کو دی. آپ سالن چکھتے ہیں, روٹی کھانے لگتے ہیں, سالن منہ پہ رکھتے ہیں, اتنی مرچیاں ڈالتی ہیں آج آپ نے, میرا میدا خراب ہے. اور بلڈ پریشر کا مریض ہوں, آپ نے اتنی اس میں نمک ڈال دیا ہے, مر جاؤں گا. ڈاکٹر کہتے ہیں زہر ہے نمک. کہاں سے فیصلہ کرتے ہیں؟ چکھ کر میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہ تو بہت ہی کڑوا ہے, بہت کٹا, گلا خراب ہو گیا. کہاں سے فیصلہ کرتے ہیں؟ چکھ کر. قوت ذائقہ جو اللہ نے انسان کی زبان میں رکھا. نمبر 5 قوت لامسہ, چھونے کی طاقت. آپ چائے پینے لگے صبح ناشتے میں, کپ کو ہاتھ لگائے, ہاتھ لگاتے ساتھ کہا ہے بہت گرم, زبان جل جائے گا, ابھی نہیں پی, تھوڑا ٹھہرے. آپ لباس پہ ہاتھ رکھ کے
قوت لامسہ سے معلوم کرتے ہیں اس موسم کے لیے اچھا ہے یا نہیں. مثالیں چھوٹی چھوٹی ایسا یہ انسان قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، ان پانچوں قوتوں کو استعمال کر کے اپنا خیر اور اپنا شر معلوم کرتا ہے. اور یہ پانچوں قوتیں اللہ نے انسان کو دی. اور اگر آپ نے پڑھا اگر کوئی چیز محسوسات میں سے نہ ہو، یعنی ان پانچ حواس سے آپ اس میں اپنا خیر اور اپنا شر معلوم نہ کر سکتے ہو، تو ان حواس خمسہ کے علاوہ اللہ نے ایک اور طاقت دی ہے. پھر جو محسوسات کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ معلوم کرتے ہیں قوت عقلیہ سے. یہ بھی اللہ ہی نے دی ہے انسان کو ذہنی صلاحیت. آپ چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، نہ قوت سامعہ سے فیصلہ کر رہے ہیں، نہ دیکھ کر، نہ سن کر، نہ چکھ کر، نہ ہاتھ لگا کے. اب تو عقل استعمال کرنی پڑے گی کہ کدھر جانا ہے. دن بھر آپ قوت عقلی کا استعمال کرتے ہیں اپنے اچھے اور برے کے لیے. یہ میرے لیے اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ برا ہے. کیا عقل قوت عقلی کا استعمال کرتے ہیں. یہ بھی اللہ نے انسان کے لیے. میرے عزیز طلبہ، جب یہ حواس خمسہ بھی اللہ نے انسان کو دیے ہیں اور یہ قوت عقلیہ بھی اللہ ہی نے انسان کو دی ہے اپنا خیر اور اپنا شر معلوم کرنے کے لیے، تو پھر وحی الہی ہمیں کون سا خیر اور شر بتاتی ہے؟ اس وحی الہی کی ضرورت کیا؟ مولانا میں بڑا سمجھدار ہوں، پڑھا لکھا ہوں، یہ آیت حدیث کسی اور کو سنا ہوں، جواب آپ کو مل رہا ہوگا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ جو ان قوتوں پر انحصار کرتا ہے، وہ بھی اللہ ہی نے. اگر اللہ نے یہ پانچ حواس اور یہ قوت عقلیہ یہ اللہ نے دیے تو وحی الہی کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں کون سا خیر اور شر بتایا جاتا ہے؟ میری عزیزان محترم، کبھی کبھی انسان سنتا ہے، سن کر فیصلہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ اچھی چیز، بار بار سنتا. تو انسان کبھی کبھی سن کر فیصلہ کرتا ہے لیکن اس فیصلے میں غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کی اصلاح ممکن ہے صرف وحی الہی سے. آپ کے پاس کوئی ذریعہ اور نہیں ہے اس کی اصلاح کا. کیسے؟ بعض لوگ گانے سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، کہتے میرا ڈپریشن کم ہو جاتا. میں جب بہت تھک جاتا ہوں ڈپریشن میں ہوتا ہوں، گانے سنتا ہوں بڑے زور لگا کے، میرا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے. اور بعض آپ جب معاشرے میں نکلو گے تو آپ کا اساتذہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جملے کہہ دیے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے. ہمارے ایک شیخ کے سامنے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا، حضرت وہ فلاں صاحب ہیں بہت بڑے گلوکار ہیں، بہت بڑے وہ ہیں، وہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. حضرت نے آگے سے پتا کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے. حضرت نے کہا ٹھیک ہی کہتا ہے، جیسی روح ویسی غذا. جواب مکمل ہو. گندی روح کے لیے گندی غذا، پاکیزہ روح کے لیے پاکیزہ غذا. وہ اگر سمجھتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے تو دیکھنا ہوگا اس کا نفس کیسا ہے. ایک صاحب بہت بڑے پروفیسر دوست، انہوں نے اس پر تحقیقی مقالہ لکھا ہے، PhD کا مقالہ ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، اس کو عنوان دیا گیا. بہت بڑے سائیکالوجسٹ کے پروفیسر ہیں، ماہر نفسیات ہیں. لکھ دیا مقالہ کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ایک ساتھی پروفیسر صاحب کہنے لگے پروفیسر یوسف صاحب وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی آپ سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آ جائیں. تو جو دوست پیغام دینے والا تھا وہ بھی پروفیسر تھا، بڑا قابل، کہنے لگا بس تھوڑی سی تیاری کر کے رکھیں کیونکہ وہ اس کی ریسرچ بہت بڑی ہے.
آ گئے. پوچھا کیا آپ نے لکھا. بات چیت ہوئی. میں نے بتایا کہ میں نے اس عنوان یہ لکھا موسیقی کی غذا ہے اور میں نے یہ ریسرچ کی یہ ریسرچ اور بڑا کمال کر دیا اس وقت. واقعی تحقیق. جب وہ بات مکمل کر چکے تو ان سے عرض کیا کہ آپ کے جو تھیسس کا ٹاپک ہے عنوان ہے وہ موسیقی کی غذا. کہہ گے جی ہاں جی یہی میرا ٹاپک. میں نے کہا جو ٹائٹل پر آپ نے جو تھیسس کے اپنے مقالے کے اوپر ٹائٹل پہ یہ لکھا ہے موسیقی کی غذا ہے تو بس صرف اتنا سا بتا دیجیے کہ پروفیسر صاحب سے پوچھا صرف اتنا سا بتا دیجیے کہ لفظ روح آپ کو کس نے بتایا. پھر بھی شروع ہو گیا. ان سے عرض کیا کہ یہ کیمسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا لفظ روح, علم کیمیا میں. کہنے کہ نہیں وہاں نہیں آتا. میں نے کہا پھر آپ نے فزکس میں پڑھا ہوگا علم طبیعیات میں. کہنے کہ نہیں وہاں بھی نہیں ہے. میں نے کہا پھر کرتا میں نے کہا ڈاکٹروں کو ایک پڑھاتے اناٹمی علم تشریح الاعضاء اس میں ہوگا. کہنے کہ اس میں بھی لفظ روح نہیں ہوگا. میں نے کہا پھر فزیالوجی میں آتا ہوگا علم منافع الاعضاء جو MBBS ڈاکٹروں کو پڑھاتے ہیں اس میں آتا ہوگا. کہنے کہ نہیں اس میں بھی نہیں ہے. کہ میں ابھی بہت مختصر کر رہا ہوں ان کے ساتھ تو لمبی بات چلی نا. جب تھک گئے نا وہ نہ کرتے میں نے عرض کیا میں عرض کروں لفظ روح آپ کو کہاں سے معلوم ہوا ہے. میں نے عرض کیا آپ کو لفظ روح وحی الہی سے معلوم ہوا اور کہیں سے نہیں معلوم ہوا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور مجھے اتنی سی گزارش کی تھی بس کہ جب آپ کو لفظ روح یہ وحی الہی سے معلوم ہوا ہے تو اب وحی الہی سے ہی پوچھ لیجئے کہ روح کی غذا کیا ہے. اور وحی الہی کیا بتا رہی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. یہ ذکر روح کی غذا ہے. بغیر ذکر کے دل مردہ. میں نے عرض کیا انسان کبھی کبھی سننے میں غلطی کرتا ہے. اس غلطی کی اصلاح صرف اس سے ممکن ہے وحی الہی سے. یہ انسان دیکھتا ہے دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. کبھی اس کے دیکھنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. کیسے؟ آپ تو نہیں لوگ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوئے تو طلبا سے جب پوچھتا تھا کیوں دیکھتے ہو اللہ کے بندے غیر محرم کو تو وہ آگے سے کہہ دیتے تھے صاحب کھڑے ہو کر آپ تو بڑے مؤدب لوگ ہیں نا. وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کی قدرت دیکھتے جب غیر محرم کو دیکھتے کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی. پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے. آیتیں حدیثیں وہاں ان سے عرض کیا نوجوان سے کہ اچھا اگر آپ غیر محرم کو دیکھتے وقت یہ آپ کی نیت ہوتی ہے کہ ہم خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں اللہ نے کیسے کیسے شاہکار پیدا کیے ہیں تو بیٹا استاد علم کو کہا بیٹا جب آپ کے ساتھ آپ کی مشیرہ جا رہی ہوں اور کوئی اور قدرت کے شاہکار کا نظارہ کرے تو آپ کا منہ لال کیوں ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کوئی جواب نہیں. چپ کر کے بیٹھا. یہ وحی الہی جو ہمیں بتاتی ہے کہ تم جو یہ اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرتے ہو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. ایمان والے مردوں سے کہتے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. ایمان والی عورتوں سے کہتے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں ان کو جھکائے رکھیں. یہ دیکھ رہا ہے انسان دیکھ کر فیصلہ کر رہا ہے غلط فیصلہ کر رہا ہے اور یہ وحی الہی سے صرف یہ زبان سے بولتا ہے کچھ باتیں جنہیں غیبت کہتے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں. اتنا مزہ آتا ہے کہ غیبت ہو رہی ہو تو لوگ سوتے ہی نہیں. رات 2-2-3 بجے تک ساری رات محفلیں گھروں میں جمتی ہیں. جو عزیز و اقربا جمع ہو جاتے ہیں اس کی غیبت کر اس کی غیبت کر اس کی برائی. وہ جو بیٹا سن رہا ہوتا ہے نا اس کو بھی جوش آتا ہے. وہ کہتا ہے اتنی دیر سے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں میں بھی ان کو ایک نئی بات بتاتا ہوں. کتنا مزہ آتا ہے اس کا. کانوں نے سنا زبان نے بولا مزہ آیا. وحی الہی کیا کہہ رہی ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا. سورہ حجرات. کیا کرو غیبت ایک دوسرے کی. کیا تم پسند کرتے ہو مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اب
انسان بول رہا ہے، انسان سن رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے، غلطی کر رہا ہے فیصلہ کرنے میں، اور وحی الہی اس کی اصلاح کر رہا ہے۔ وحی الہی کی ضرورت کیا ہے؟ وحی الہی کے قرآن و سنت۔ لوگ پوچھتے ہیں مدارس میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے جوابات آپ کے مشائخ نے سمجھایا کہ کیا ہوتا ہے مدارس۔ جی وحی الہی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وحی الہی سکھاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ مختصر جواب، یہ ناظرہ قرآن پڑھنے والے بچے یہ وحی الہی کو دیکھ کر پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور جو حفظ کر رہے ہیں وہ وحی الہی کو زبانی یاد کر رہے ہیں، اور یہ جو 8 سال لگا کر عالم بنے یہ وحی الہی کو کامل سمجھ کر باہر نکل۔ مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ وحی الہی پڑھائی جاتی ہے، قرآن اور سنت۔ یہ وحی الہی ضرورت اس کی کیا ہے کہ یہ انسان کو باوجود اس کے کہ اللہ نے انسان کو قوتیں دی ہیں اپنا خیر و شر معلوم کرنے کی، لیکن اس کے اندر بھی انسان کبھی غلطی کرتا ہے، اور اس غلطی کی اصلاح ممکن ہے صرف کہاں سے؟ وحی الہی سے۔ انسان کی پیدائش، اس کائنات کی پیدائش، اس ساری حقیقت کو بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو صرف وحی الہی سے معلوم ہو گیا بس۔ ایک تو معلوم ہوا وحی الہی کیا کرتی ہے، ہمیں پوری زندگی راستہ دکھاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا کیا کہ وحی الہی ہمیں کائنات کی پیدائش بھی سمجھاتی ہے، ہمارا اپنا پیدا ہونا بھی سمجھاتی ہے، انسان کیسے پیدا ہے۔ آپ نے پڑھا سائنس جو ہے وہ آج تک 2 نظریات کے اندر لڑ رہی ہے کہ زندگی سے پیدا ہوئی یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی۔ آپ حضرات ساتھیوں میں سے بھی جو میٹرک پاس بھی ہوگا وہ بھی فوراً سمجھ جائے گا اگر 2 اصطلاحات بول دوں، بایوجینیسس اے بایوجینیسس، یعنی زندگی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی زندگی کا آغاز کسی زندہ چیز سے ہوا ہے، یا زندگی کا آغاز بے جان چیز سے ہوا ہے۔ آج تک سائنس جھگڑ رہی ہے، ابھی تک طے نہیں ہوا، الحمدللہ۔ اچھی طرح یاد رکھیں۔ لیکن اللہ ہمیں وحی الہی سے کیا سمجھاتا ہے اسی پیدائش کو، کہ دیکھو میں تمہارے سامنے 4 طریقوں سے پیدا کر کے آج بھی دکھا رہا ہوں، یہ وہی اللہ جس نے پہلے بھی پیدا کیا، 4 طریقے۔ دیکھیے تو وحی الہی میں کیا بتاتی ہے، وحی الہی کی ضرورت کیا ہے، کائنات کی پیدائش کو، خود انسان کو اپنی پیدائش کو سمجھنے کے لیے بھی وحی الہی کی ضرورت ہے۔ سائنس تو بیچاری 2 چیزوں میں الجھی ہوئی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں کتنے طریقوں سے پیدا کر رہا ہوں، 4 طریقوں سے پیدا کر رہا ہوں۔ ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ 4 طریقوں سے پیدا کر کے دکھا رہا آج بھی۔ نمبر 1 زندہ سے زندہ، اللہ آج بھی پیدا کر رہا ہے۔ نمبر 2 مردے سے مردہ، اللہ آج بھی پیدا کر رہا ہے۔ نمبر 3 زندہ سے مردہ، اللہ آج بھی پیدا کر رہا ہے۔ اور نمبر 4 مردے سے زندہ، اللہ آج بھی پیدا کر کے رہا ہے۔ زندہ سے زندہ، انسان زندہ، اس سے پیدا ہونے والا بچہ زندہ، آج بھی اللہ کر کے دکھا۔ اسی اللہ نے پہلے بھی مردے سے مردہ، ان اللہ خالق الحب والنوى، وہی اللہ جو گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کر اتنا بڑا پودا، اتنا بڑا درخت بنا رہا، بیج، ان اللہ خالق الحب والنوى، بیج اور گٹھلی، بے جان، اس سے پیدا ہونے والا پودا بھی کیا، بے جان۔ یہ نہ کہیے گا کہ بیالوجی میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ پودے میں بھی زندگی ہوتی ہے، یہ نہ کہیے گا۔ اس چیپٹر کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ جیسی زندگی انسان اور جانوروں میں ہوتی ہے ویسی پودوں میں نہیں ہوتی، اس اعتبار سے پودا بے جان ہے۔
اور اگر زیادہ اصرار کرو گے نا کہ نہیں پودے میں جان ہوتی ہے تو پھر میں کہہ دوں گا کہ ما من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تو پھر پتھروں میں بھی جان ہے. بھائی الہی میں کھل کر بیٹھا تو پودے بے جان، بیج مردہ، اس سے پیدا ہونے والا پودا مردہ، بے جان. کتنے ہو گئے؟ دو. ذہن ساتھ ساتھ چلائیے گا. زندہ سے مردہ نمبر 3 اللہ آج بھی پیدا کر کے دکھا رہا ہوں. مرغی زندہ، اس سے پیدا ہونے والا چوزا. مرغی زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انڈا مردہ. مرغی زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انڈا مردہ. نمبر 4 انڈا مردہ، اس سے پیدا ہونے والا چوزا زندہ. اللہ آج بھی کر کے دکھا رہا ہے. زیادہ سائنس کو بیچ میں نہ لانا. اچھا اللہ نے سوال بھی کر دیا ہے آگے، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. کیا یہ تم پیدا کر رہے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟ کسی سائنس سے نہ گھبرایا کرے. سائنس کسی کو داہیہ نہیں بناتی ہے. اچھا اچھی طرح یاد رکھیں. بس سائنس کا جو بھی چیپٹر ہو نا وہ یہ کہتے ہیں بیج وہ تو یوں ہوتا ہے، فرٹلائزیشن ہوتی ہے پھر یوں ہوتا ہے پھر یوں ہوتا ہے پھر یوں ہوتا ہے پھر یوں ہوتا ہے. ہاں وہ سارے چیپٹر کے آخر میں پڑھنے کے بعد کو یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو وہ سارا اسلام بن جائے. سائنس کا پورا چیپٹر کیا بن جائے گا؟ وہ کہتے ہیں ہوتا ہے. کسی سائنس کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ اللہ نہیں کرتا. کہاں لکھا؟ کسی نے نہیں لکھا اللہ نہیں کرتا. یہ کسی سائنسدان نے نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے اللہ کرتا ہے، بس اتنا سا کرو. اسے سائنس پڑھو ذہن کو کھول کر پڑھو اچھی طرح. اور آخر میں کہ تو کرنے والا اللہ. دو باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ابھی تک کہ وحی الہی کی ضرورت کیا ہے. نمبر 1 وحی الہی ہمیں پوری زندگی کی رہنمائی کرتی ہے، زندگی کے آغاز سے لے کر موت تک. ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی. نمبر 2 زندگی سے پہلے کی جو حالات ہیں وہ بھی سارے کس نے بتائے؟ وحی الہی. کائنات کیسے پیدا ہوئی، زمین و آسمان سورج ستارے کس نے پیدا کی، پہلا انسان کیسے بنا، سب وحی الہی میں قرآن میں آ رہا ہے. اب نمبر 3 بات کر کے اختتام میں جا رہا ہوں. تیسری بات جو وحی الہی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ ہے موت کے بعد کی زندگی، جس میں انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، جسے عقیدہ آخرت کہتے ہیں. یہ سائنس سے تو بالکل ہی بالا تر ہے. اس کو اسی لیے میٹافائزکس کہتے ہیں، ما بعد طبیعیات کہتے ہیں. یہ تو سائنس سے اوپر کی بات ہے. موت کے بعد کی زندگی جس میں انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، یہ بھی کیا کون بتاتا ہے؟ وحی الہی. قطعاً سائنس کی کسی کتاب میں نہیں. سائنس تو ابھی تک یہ بھی نہیں طے کر سکے کہ زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، زندگی کی تعریف کیا ہے، زندگی ہوتی کیا ہے. اچھی طرح یاد رکھیں ابھی تک سائنس کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کہ زندگی کیا ہوتی ہے. اور عجیب بات بتاؤ، سائنس آج تک اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کہ موت کیا ہوتی ہے. پہلے ہارٹ اٹیک کو موت کہتے تھے، اب برین ڈیتھ کو موت کہتے ہیں. وینٹیلیٹر پر ڈال دیتے کہتے ہم دماغ کو چیک کر رہے ہیں. یہ آگے چل کر پھر اب نہیں ایک تعریف آنے والی ہے موت. کچھ سال بعد پھر ایک اور تعریف آ رہی ہے، ابھی وہ ہانڈی پک رہی ہے. لیکن زندگی کیا ہوتی ہے، موت کیا ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں وحی الہی نے سمجھایا. کیسے؟ زندگی قرآن نے کس چیز کو کہا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جب اللہ بدن کے اندر روح ڈالتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے. اور جب جس جسم سے اسرائیل روح کو جدا کرتا ہے یہی کیا کہلاتی ہے؟ موت کہلاتی ہے. یہ زندگی موت کی حقیقت آپ کو کہیں سے نہیں معلوم ہوگی، سبھی سوائے وحی الہی. اس لیے بعد کی زندگی میں مرنے کے بعد انسان کو اس کے اعمال کا کیا بدلہ ملے گا، یہ بھی اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھایا. یہ جتنا آپ نے پڑھا ہے نا، لوگ پوچھیں کہ آپ کو کیا ملے گا یہ پڑھ کر، تو اس کا جواب عقیدہ آخرت. اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا. یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، یہ صدقہ کیوں دیتے ہیں، بہن بھائیوں کے کام کیوں آتے ہیں، خلق خدا کیوں کرتے ہیں، کیا ملتا ہے آپ کو؟ جی مجھے اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. اس کے علاوہ کوئی جواب نہ دیجیے.
اس کا مطلب مجھے اللہ آخرت میں منتظمین سے وقت پوچھ رہا تھا کیونکہ میں نے زیادہ وقت تو نہیں لیا، تو ابھی حضرت کا انتظار ہے، حضرت کے انتظار تک وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بول سے جائیں. تو اسی صورت میں آپ حضرات برداشت کر رہے ہیں، خاص طور پر طلبا، باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بھی سبق ہے، سبق ہو رہا ہے آج آپ نے سبق. شروع میں آیت پڑھی تھی، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وحی الہی کی ضرورت کیا ہے، لیکن اب میں نے آخر میں اپنی بات بتانی ہے کہ وحی الہی پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو آپ نے پڑھا ہے، کیونکہ میرے شاگرد جو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں دورہ حدیث میں 660 شاگرد جامعہ شفیعہ میں اس سال فاضل ہو رہے ہیں، اور وہ سوال پتہ کیا کرتے ہیں، استاد جی ہم نے اب دورہ حدیث کر لیا، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم نے دورہ حدیث کر لیا ہے، آپ کے دنوں میں بھی ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ ان کے دنوں میں یہ بات موجود ہے کہ 8 سال استاد یہ بتاتے رہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرو، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرو. وہ اس جملے سے یہ سمجھے کہ شاید اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا تھا، علم حاصل کر لیا، اب اللہ راضی ہو گیا. حالانکہ آپ نے پورے ذخیرہ حدیث میں اور پورے قرآن میں کوئی آیت کوئی حدیث ایسی نہیں پڑھی کہ آپ علم حاصل کر لو اللہ راضی ہو جائے. آپ نے کوئی آیت کوئی حدیث ایسی نہیں. بہت اچھی طرح یاد رکھیں، صرف علم حاصل کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اپنے دلوں کو واضح کریں، علم حاصل کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، یہ بات آپ کو استادوں نے نہیں بتائی، نہ قرآن میں پڑھی نہ حدیث میں پڑھی. اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنا شرط ہے، اور اس کے بعد 2 طریقوں سے اللہ راضی ہوگا. ایک اس علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے سے خود عمل کریں، اور دوسروں تک یہ علم دین کی وحی الہی پہنچائے، اللہ راضی ہو جائے گا. اور شروع میں جو آیت تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ کر کے مکمل کر رہا ہوں بات کو. وَأَوْحَىٰ سورہ نحل کی آیت، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی ہے. کیا وحی بھیجی؟ اب آپ نے سمجھ لیا وحی کا لغوی بھی معنی مراد ہے. اللہ جانوروں کی بھی رہنمائی، شہد کی مکھی کی بھی رہنمائی کرتا ہے. کیا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تو گھر بنا، تو گھر بنا. ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں پر، اونچی جگہوں پر، نیچی جگہ پہ نہیں بنانا. اچھا، اس لیے کہ اس کا جو مقصد ہے نا آگے چل کر آ رہا ہے، وہ چیز جو بنائے گی نا اس میں گندگی مل جائے گی، زمین کی پولوشن مل جائے گی، اس لیے پہاڑوں پر بنا. ومن الشجر، اور درختوں پر بنا. ومما یعرشون، اور بیلدار چیزوں میں جا کر اپنا گھر بنانا. شہد کی مکھی کو اللہ نے بڑی ہوئی تخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. پھر کیا کہا اس کو، وحی کیا بھیجی، ثم کلی من کل الثمرات، پھر تو پھلوں میں سے کھا، پھلوں میں سے رس چوس. یہ مکھیاں اڑتی ہیں اور اڑنے کے بعد پھر جا کر پھلوں کے اوپر رس چوستی ہیں اور واپس آتی ہیں، کبھی زہریلا پھل نہیں چوستی. اور اگر ان کے بدن پر کوئی زہر لگ جائے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھی کے ارد گرد، اس چھتے کے ارد گرد چوکیدار مکھیاں ہوتی ہیں، وہ اس مکھی کو فوراً مار دیتی ہیں جو زہریلا مادہ لے کر چھتے کی طرف آتی ہے. ان پر لازم ہے کہ وہ پھل چوسے. ثم کلی من کل الثمرات، پھر آگے کیا کہا، فاسلکی سبل ربک ذللا، اپنے رب کے بتائے ہوئے ہموار راستوں پر چل کر واپس آ. ہزاروں چھتے ہوں گے شہد کے، لیکن شہد کی مکھی جس چھتے سے اڑی تھی وہیں واپس جاتی ہے رس چوس. دیکھیے آپ طلبا سے التماس کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی بھیجا کہ دیکھو رہنا سہنا کیسے، اور دیکھو کھانا کہاں سے، اپنا کھانا پینا پاکیزہ، اور اپنا رہائش کی جگہ بھی اونچی پاکیزہ جگہ پر. دیکھو اگر تم لوگ یہ کام کر لو گے، یہ شہد کی مکھیاں
یہ کام ناراض نہیں ہونا آپ کو شہد کی مکھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کی طرف یہ وحی الہی قرآن و سنت آپ تک پہنچ چکی ہے۔ اگر اس کے مطابق چلو گے جیسے شہد کی مکھی چلی، تو پھر قرآن کی آیت کا اس آیت کے آخری الفاظ غور سے سنو کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، پھر آپ کے منہ سے جو نکلے گا، آپ کے قلم سے جو نکلے گا، اللہ نے اس میں گمراہیوں کی شفا رکھی ہے۔